बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिक्शा चैनल गाइस। मैं हूं तेजस्वी और ये है ऊपर आज अगेन डॉक्टर इसर अहमद का वीडियो लाए तो और उनकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी समझ में आती कि और जो उनकी बातें करने का जो ढंग है वो बहुत अच्छा है ना, नायाब है, तो हमें अच्छा लगता है। तो आज भी एक अच्छी वीडियो है, ये है शब मिराज। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या आज। और वैसे जब हजरत जिब्राइल आते थे इंसानी शक्ल में, वो एक बिल्कुल दूसरी शक्ल है। वो तो ये कि हजरत दाहिया कल्बी जो है रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बहुत हसीन साहबा में से बहुत सही हसीन इंसान थे। उनकी शक्ल में बिलउमूम उनकी सूरत में हजरत जिब्राइल आते थे, लेकिन वो वही नहीं शुमार होती। हमने उम्म सुन्ना वो हदीस जिसमें जिब्राइल आए और हुजूर ने फरमाया जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे, लेकिन वो कुरान में नहीं है। उम्म सुन्ना है, कुरान नहीं है। अलबत्ता यह कि हजरत जिब्राइल को उनकी असल मलक की शक्ल में हुजूर ने अपनी इन आंखों से 2 मरतबा देखा है। एक मरतबा बिल्कुल आगाज में, जबकि हजरत जिब्राइल जो है ऐसे जाहिर हुए, हुजूर उतर रहे थे गारे हिरा से, जबल नूर से, तो आपको आवाज आई या मोहम्मद। ये पहली वही के बाद जो फतरत हुई है, कुछ अरसे के लिए वही रुकी नहीं, उस वक्त वाकया पेश आया। आपने सामने देखा, पीछे देखा, कोई नहीं, नजर कोई नहीं आया। फिर थोड़ी देर आप चले गए, शायद मुझे कोई धोखा लगा है, ऐसी मैंने सुना है, कोई आवाज नहीं थी। फिर आया या मोहम्मद, फिर देखा 2-3 मरतबा कोई नजर नहीं आया, कुछ खौफ सा महसूस हुआ। तीसरी मरतबा या मोहम्मद, तो अचानक हुजूर की निगाह ऊपर उठी तो हजरत जिब्राइल फरिश्ते की जो असल शक्ल है उसमें वो थे उफक पर, और पूरा उफक भरा हुआ था उससे। तो असल मलक की सूरत में हजरत जिब्राइल को हुजूर ने उस वक्त देखा। और एक देखा है फिर इंद सिदरतिल मुंतहा, शब मेराज में, जब साथ आए हैं ले जाने के लिए इंसानी शक्ल में थे। कोई सवारी भी ऐसी थी जिसको कि बुराक कहा जाता है, वो भी महसूस है थी। लेकिन यह कि जहां उन्होंने कहा 7वें आसमान पे जाकर कि बस अब आगे मेरी गुंजाइश, अब आगे आपको अकेले जाना है, इससे आगे अगर मैं गुजरा मेरे पर जल जाएंगे। बेसोज तजल्ला बेसोज परम, अगर यकसरे मुए बरतर परम, अगर मैंने अब इससे आगे एक बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे, तब आगे आपका काम। उस वक्त भी वो उनकी असल शक्ल में जाहिर हुई हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये बात इसलिए जरूरी है कि जैसे मुहद्दिसीन जो हैं वो इसकी तहकीक करते हैं कि हुजूर से किसने सुना, उससे जो रिवायत कर रहा है कि मैंने उस सहाबी से सुना जो ताबी है, आया उनकी मुलाकात भी साबित है कि नहीं। ताबीन के तबके का एक शख्स वो है कि जिसकी उम्र अभी 6 बरस की थी कि वो सहाबी फौत भी हो गए, और वो कह रहा है मैंने उनसे सुना, तो फिर वो हदीस जो है मुहद्दिसीन उसको कबूल नहीं करेंगे। वो देखते हैं कि लिंक जो है मजबूत होना चाहिए। रिवायत है ना, अनफला अनफला अनफला, हुजूर से फला साहबी ने सुना, उसने सुना, उस ताबई ने सुना, ये लिंक जो है ये मुलाकात साबित होनी चाहिए। तो चूंकि जो हदीसुल्लाह है, ये कुरान क्या है, हदीसुल्लाह, ये हदीस है, अहसन हदीस अल्लाहुल्लज़ी अंज़ला अहसन हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया, ये हम पढ़ चुके हैं सूरह ज़ुमर में। इस हदीस का, ये हदीसुल्लाह, अल्लाह से किसने सुना, जिब्राइल ने, जिब्राइल से किसने सुना, मोहम्मद ने, तो इनकी मुलाकात साबित है। असल मलक की शक्ल में हजरत जिब्रील का देखा जाना इस एतबार से बहुत अहम है, उस लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको यहां पे बयान किया जा रहा है। मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे ये साथी है लोगों, ये मोहम्मद ना बहके हैं और ना बेराह हुए हैं, ना भटके हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, और ये जो कुछ कह रहे हैं अपने जी से नहीं कह रहे, ख्वाहिश नफ्स से नहीं कह रहे। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नहीं है ये मगर वही जो उनकी तरफ की जा रही है। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, उन्हें तालीम दी है, सिखाया है उसने जो बहुत ताकतवर वाला है। यहां हजरत जिब्राइल है जो मुराद है। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, ये कुरान किसने सिखाया मोहम्मद को, शदीदुल क़ुवा। ज़ू मिर्रतिन, वो बड़ा जोरावर है, फस्तवा, वो सीधा हुआ, वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, और उफ़क़ आला के ऊपर वो मोहम्मद को नजर आ रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर जरा नीचे को लटका, करीब आया।
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی. وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت. وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا. شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئیں. یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے، جو بھی منظر دیکھا تھا، ملک کی شکل، فرشتے کی شکل، اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ لیٹ گئے. تو پھر وہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو. اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے. رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ. جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں. یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں. آنچی نہیں بیریم بے بیداریست تو یارم یا بے خواب. اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ غیر متوقع چیز. لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا. ما کذب الفؤاد ما رأیٰ، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. ما کذب الفؤاد ما رأیٰ فتمارونہ علی ما یریٰ، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے. اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرچے گوید دی نہ گوید. جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو. تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یریٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ. کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری. وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس سدرۃ المنتہیٰ، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہو گئی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں سدرۃ المنتہا تک. اندہا جنت الماوا، اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماوا، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے. یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا. پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی. پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے. اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. اب تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے کس طریقے سے اذ یغشی السدرۃ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا. کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے. اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس نے ڈھانپا ہوا تھا. ما زاغ البصر وما طغیٰ، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے، آپ یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں ہے. نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن طغیٰ ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے.
نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی. علامہ اقبال نے، واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو. ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ. جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے. سن 36 میں انہوں نے کہی ہے. اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے. لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا. محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو. اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے. اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے. شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی. حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسے جا سکتا ہے. بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں. جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں. یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے. اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں. اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. ویڈیو میں بات کی گئی کہ پروفیٹ محمد کو جو ڈریمز آئے تھے تو ان کو جبرائیل آئے تھے، حضرت جبرائیل فرشتے کے روپ میں آئے تھے، تو ان کو لے جایا گیا تھا 7th ہیون میں، اور ان کو ایک وائٹ بیسٹ برق نام کا تھا، تو ان کو جرنی ٹو بولتے نا کہ مسجد الاقصی کی طرف لے گیا، اور جہاں پہ وہ ملے تھے حضرت موسیٰ سے، اور اس کے بعد بیتھ لہم پہ ان کو گریو یارڈ دکھائی دی حضرت موسیٰ کی. وہیں پہ عیسیٰ کا بورن ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کا بورن ہوا تھا. تو جہاں پہ ان کو جو بھی ڈریمز میں جہاں جہاں لے کے گیا انہوں نے وہاں پہ پرے کیا تھا، اور سارے وہ حضرت سے ملے تھے، اور دا ہائیسٹ لیول ان کو. تو یہ تھا ویڈیو، اور کیسا لگا آج کا ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب کر کے بتا دینا. تو ملتے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.